بلعام بن باعورا، را کے آگے الف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے، یہ بھی ملتا ہے، اور بلعم بن باعورا بھی ملتا ہے، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے۔ ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا، دنیا کی محبت۔ دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پا گئے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے۔ تو علماء سوء کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک طرف تو علماء کا اتنا درجہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت جو ہے وہ اہل علم کو ہے، اتنی ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب اگر وہ علماء حق علماء سوء بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب کتنا ہے کہ کتے کی مثال ان کی بیان کر دی گئی ہے کہ بھئی یہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ اس قسم کے جو شتیہات ہیں جو صوفیاء کرام سے یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں، ان پہ ہمارا اہل سنت کا ایک بڑا واضح طور پر موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو کلام ہوتا ہے اس کلام کی ہم کوئی ایسی بلکہ اہل سنت کا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ وہ جو صوفیاء کرام کی زبانوں سے نکلنے والا وہ کلام ہے، یہ جو ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس کی ہم سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ ایک طرف ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ان اللہ کے ولیوں کی عزت اور عظمت کی گواہی، صحیح، ان کے ہاتھوں پر لوگوں کا اسلام قبول کرنا، ان کا اسلام کے لیے خدمت کرنا، کروڑوں لوگوں کو راہ ہدایت پہ چلانا، یہ ایک چیز ہے کہ جو انکار نہیں ہو سکتا۔ کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا، تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مان لیتے؟ اور نہیں وہ پڑھایا تو ہے پر عقیدے نہیں ٹھیک، تو آڈے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف علی رسول اللہ پارٹی۔ بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیے نا کام، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے، اس نے کیمرے میں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے مٹی پلید کرتی، آؤ ولی اللہ منو ڈاکٹر ذاکر نائک نو، تو ہڈی ایسی دی تیسی۔ دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوب ان کے نام پہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے۔ اب ہمارے پاس ہوتے، ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے؟ اگر وہ کہتے لکھا ہے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھا ہے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ بھئی ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں یا ان سے پوچھیں کہ ایسے، اب اس کے لیے ہم ایک اپنا موقف رکھیں گے۔ وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات ہیں جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں، ملفوظات میں آئی ہوئی چیزیں، یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے اندر ڈال دی، ایک طرف ان کی جو عظمت اور شان دینی ہے وہ انڈرسٹوڈ اور مسلمہ ہے، لہذا یہ چیز ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعویل کریں گے کہ بھئی یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے، یہ رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، کاتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے، ہاں، تو یہ اس وجہ سے وہ لفظ غلط آ گئے۔ کتنی چیزیں آ گئیں؟ دو آ گئیں۔ تیسری یہ ہے، یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوگا، وگرنہ کل مرزائی بھی کہیں گے جی مرزے کے لیے بھی یہی نیا ہو، یا اور ہر قسم کا جو لتو خیر اٹھے گا کہے گا جی ہماری کتابوں کے لیے بھی یہی تعویل کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک عالی خاندان کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس کی چوری کا مقدمہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو بڑا عالی خاندان ہے، حضور کو سفارش کرواتے ہیں، لیکن جرت اب کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ بھی کس کو آگے کریں۔ ان کا زید ابن حارثہ کو بھیجتے ہیں، حضور کا لاڈلا ہے۔ بھئی حضور کا لاڈلا جتنا مرضی لاڈلا ہو، اللہ کے احکام کے معاملے میں نبی علیہ السلام زیادہ سخت کوئی نہیں تھا، اور اپنی ذات کے معاملے میں آپ سے بڑا رحیم کوئی نہیں تھا۔ یہ اسی پیغمبر نے کہا نا کہ جو لوگ فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، گھروں میں مرد پڑھ لیتے ہیں، مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین کا ہی فتویٰ ہے نا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کو جب سفارش کی گئی، اب زید تو تھا بچہ،
اسامہ ابن زید ابن حارثہ کا بیٹا، حضور کے پوتوں کی مانند۔ اسامہ تو تھا بچہ، حضور نے اسامہ پہ غصہ ہی نہیں کیا۔ آپ نے کہا جو بھیجنے والے ہیں نا میں ان کو، آپ نے نماز کے بعد کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد میں، سب کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے احکامات کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو، تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ اب کوئی اگلی بات رہ گئی تھی؟ حضور نے اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے خاتون جنت، حضور کی لاڈلی بچی، جنتی عورتوں کی سردار، ان کی بھی مثال دینے سے گریز نہیں کیا۔ اور اگر وہ کلام واقعی ان کے لیے اگر ثابت بھی ہو جائے، اور اگر وہ کلام واقعی ان کے لیے اگر ثابت بھی ہو جائے، اور اگر وہ کلام واقعی ان کے لیے اگر ثابت بھی ہو جائے، اب ہم تیسرا پوائنٹ اہل سنت یہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعویل کریں۔ مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، بڑا آپ حیران ہوں گے۔ ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو ان کا نام تھا صادق۔ تو انہوں نے کہا کہ چل بھائی تو پڑھ، اگر تو مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ۔ تو بندے نے جناب پڑھ لیا۔ اب یہ بات اس وقت کے ایک ولی کامل تھے، ان کے پاس یہ لکھا ہے دیوبندی علماء کی کتابوں میں، یہ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ۔ تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، ان کے پاس گئے کہ جی وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فن نہیں پڑھا ہے، تقلیب والا قانون نہیں پڑھا ہے۔ قلب کہتے ہیں مبتدا کو خبر اور خبر کو مبتدا بنا دینا۔ نے کہا اللہ کے بندے، وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے، یہ اصل میں تقلیب ہوئی ہے کلام کے اندر، اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 82 میں 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے بائی نیم، اور سارے ٹاپ کلاس پیغمبر، یعنی 25 میں سے 18 کا ذکر، انکلوڈنگ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اینڈ پہ اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے۔ یار انبیاء تو شرک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کریں ان کو بھی نہیں میں چھوڑوں۔ اور ہمارے نبی کے لیے بھی آیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے بھی اللہ نے یہ وحی کی ہے۔ سورہ الزمر میں مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ امام الموحدین کو کہا جا رہا ہے اگر آپ نے بھی شرک کیا، کس لیے؟ تاکہ کوئی بابے کے لیے کوئی چیز کلیم نہ کر لے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے،